ناظرین آداب، ہند ٹائم کی خاص پیشکش شخصیت میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے ایک اہم شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شخصیت پروگرام میں کسی خاص شخصیت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ وقت اپنا دیں اور اپنے کچھ تجربات ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اس کو ان کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھا سکے وہ۔ تو ہم نے یہی سوچتے ہوئے کافی عرصے سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے آج جس شخصیت سے کو زحمت دی ہے ان سے ہم درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ وقت دیں، لیکن وہ ایسی سیٹ پر بیٹھے ہیں کہ یقین جانیے مسلسل مصروف نظر آ رہے ہیں۔ میں سال بھر ہونے کو ہو گیا، یعنی جب وہ حج کرنے گئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ حج سے جب لوٹیں گے تو مجھے کچھ وقت دیجیے گا، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب کچھ ایسی پوسٹ ذمہ داری والی ہوتی ہے تو اس میں ذمہ داریاں بڑھ تو جاتی ہیں، تو اس میں وقت نکالنا مشکل تو ہوتا ہی ہے۔ یعنی آج کی اس شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت کا نام ہے پروفیسر کلیم اصغر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ناظرین میں اتنا بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ کا آبائی وطن ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی ایک مردم خیز بستی یا مردم خیز شہر، جو پورا انٹرنیشنل لیول پر اس وقت بڑا مشہور ہے، سنبل، آپ کا بنیادی طور پر وہاں سے تعلق ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک بہت ہی علمی اور ایک مذہبی خانوادے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنا اسٹرگل کر کے اور اپنی محنت سے آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ واقعی جتنی داد دی جائے اس کو کم ہے۔ اس وقت آپ دہلی کی یعنی سینٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ جو چند یونیورسٹیاں ہیں دنیا میں جو صف اول پر ہیں، ان میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام بھی آتا ہے۔ اس میں آپ پرشین ڈپارٹمنٹ یعنی شعبہ فارسی میں صدر شعبہ ہیں۔ فخر کی بات ہے قوم کے لیے بھی، ہر شخص کے لیے۔ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا ہے ایسی پوسٹ پر انسان، وہ اس کی محنت اور اس کی لگن اور ان کے جو تجربات کچھ ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہم سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ آپ نے جو ترقیوں کی منازل طے کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک بہت بڑے ادیب اور ایک نقاد اور ایک دانشوروں کی فہرست میں آپ کا نام آتا ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں رسائل میں آپ کے مضامین آتے رہتے ہیں، مختلف رسائل میں مضامین آپ کے پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے جو کتابیں آتی ہیں، شعری مجموعے ہوں یا دیگر کتابیں، اس پر بھی آپ کے تبصرے مختلف اخبارات میں، تمام سیمینارز اور کانفرنس میں آپ کی نمائندگی سینٹرل یونیورسٹی کے صدر شعبہ کی حیثیت سے آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بڑا خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے عزیز دوست، ہمارے بھائی پروفیسر کلیم اصغر صاحب ہمارے درمیان ہیں، ان کی ان گنت کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، ہم چاہیں گے کچھ کتابوں کا وہ ذکر بھی ہم سے کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے ہمارا بنیادی سوال یہ رہتا ہے کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہے اور میں نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ سنبل میں آپ کے باپ دادا اور آپ کا آبائی وطن وہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، تو اس آغاز میں جو وقت گزرتا ہے، یہ ابتدائی تعلیم یا تعلیمی سفر جو رہتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے کیسے یہ منزلیں طے کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، ذرا سا بتائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم صاحب کہ آپ نے خاکسار کو اس قابل سمجھا اور مجھے یہ موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا آپ مجھ سے برابر کہتے رہے، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی رہی، اس طرح کی مصروفیات رہیں۔ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت معین ہے، آج یہ دن آیا، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا، اور میں اس کو دیکھتا بھی رہتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں کسی کو یہ موقع ملے تو یہ اس کے لیے باعث فخر ہے۔ کلیم صاحب، شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ آپ کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور یہ ابتدائی دور کیا کیا اس میں مشکلات پیش آئیں، جی۔ تو سلیم صاحب، میں عرض کروں آپ سے کہ جب میں اپنی داستان اپنے بچوں کو سناتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اس لیے کہ میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1973 کی میری پیدائش ہے، جی، اور میں نے 1985 میں 8ویں کلاس پاس کی، اور جیسے میں نے اپنی 8ویں کلاس پاس کی تو میرا مذہبی رجحان بہت شروع سے رہا، اور جیسے مولانا قلب عابد صاحب
اس موقع پر سنبل اور سرسی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. جی جی جی. تو وہ مجلس پڑھنے آتے تھے تو میں والد صاحب کے ساتھ ضرور جاتا تھا. تو بچپنے سے نماز وغیرہ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا جو الحمدللہ آج بھی جاری ہے. تو اس میں مجھے یہ ہوا کہ بھائی نہیں مجھے بھی مولوی بننا ہے اور میں مولوی بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو میرے والد کے ماموں جسے ہم ماموں کہتے ہیں موجی سنبلی صاحب. ارے بہت بڑے شاعر بھائی. سنبل کا نام آتے ہی شعرا کی اگر حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو موجی سنبلی صاحب صفحے اول کے ان شعرا میں رسائی ادب میں جن کی بہت خدمات ہیں ان کا نام نامی آتا ہے. آپ کے ماموں ہوئے؟ وہ میرے والد صاحب کے سگے ماموں تھے. تو میں بھی ان کو ماموں ہی کہتا تھا اور وہ بھی مجھے بھانجے کی طرح بالکل کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کو لے کر کے نام نوگاما جاتا ہوں اور وہ مجھے لے کر نوگاما آئے. اور آنے کے بعد میں انہوں نے عالیہ جعفریہ میں میرا ایڈمیشن کرا دیا مدرسہ عالیہ جعفریہ میں. اور بہرحال میں وہاں کچھ دن رہا اور بدقسمتی سے میرے والد کا اسی دوران تقریباً 1.5-2 مہینے بعد انتقال ہو گیا. تو آپ تو بہت چھوٹے رہے. جی میں بہت چھوٹا تھا. اس کے بعد جو زندگی کا گزری ہے تو وہ بہت ہی عجیب و غریب. ماشاء اللہ سے 7 بہن بھائی. سب سے بڑے بھائی بھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ بہرحال وہ والد صاحب ٹیچر تھے تو والد صاحب کی جگہ والد بھائی کو سروس ملی. انہوں نے ہم کو بالکل والد کی طرح سے پالا. اچھا بڑے بھائی نے؟ جی بڑے بھائی نے. اور پھر وہ ہم نوگاما تقریباً 1 سال رہے. کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ بھئی نوگاما نہیں رک پائے ہم تو پھر ہم واپس وطن آ گئے. وہاں سے پھر ہم لکھنؤ گئے سلطان المدارس. اچھا یعنی ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے جی. اور اس میں مولانا قبلہ تنویر محسن صاحب مرحوم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ہم کو لے کر نازمیہ آئے. وہاں خیر ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو سلطانیہ میں انہوں نے ہمارا ایڈمیشن کرایا. تو وہاں پھر ہم پڑھتے رہے. ظاہر سی بات ہے بھائی والد صاحب کی جگہ مطلب بھائی ہماری پوری سرپرستی کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی لی. اس کو نہیں چھوڑا. میں ابھی یہاں رک کر ایک بات تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے دینی تعلیم بھی لیجیے دنیاوی تعلیم بھی لیجیے. دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلیے. دین اور دنیا دونوں ضروری ہیں. تبھی کامیابیاں ہیں. بہرحال وہاں اپنی منازل طے کرتے رہے اور شیعہ کالج سے BA کیا اچھے نمبروں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد میں ہم نے MA لکھنؤ یونیورسٹی سے فارسی میں کیا فرسٹ ڈویژن. اور اسی دوران ہمارا جو ہے وہ سلیکشن ایران کے لیے ہو گیا PhD کے لیے. ارے ماشاءاللہ. وہاں پر ایک ایرانی تھے ابراہیم حسنی کر کے. وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں آ کر کلاس لیتے تھے. تو انہوں نے فارم بھروایا ہم کو ایمبیسی کا. ہم نے فارم بھرا اور ہمیں انٹرویو کے لیے کال ہو گئی ایمبیسی میں. تو ہم انٹرویو دینے کے لیے آئے تو ہم سے فارسی بولنی شروع کی. تو ہمیں فارسی بولنی نہیں آتی تھی. تو کہا جب آپ کو فارسی نہیں آتی تو پھر آپ کیا کریں گے. ہم نے دیکھا اگر ہمیں فارسی آتی ہوتی تو ہم نہیں جاتے ایران. بہرحال وہ ہمارا سلیکشن ہو گیا. اسکالرشپ ملی. ہم ایران چلے گئے اور سلطان المدارس کے سفر کو بھی وہیں پر روکا. اور وہاں جانے کے بعد میں تہران یونیورسٹی میں ہمیں PhD میں ایڈمیشن ملا. ارے واہ واہ. تو ہم نے کہا نہیں ہم PhD نہیں کریں گے. ہم دوبارہ سے MA کرنا چاہتے ہیں. اچھا تاکہ بالکل ہاں تاکہ ہم اچھی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تھیسس لکھیں. بہرحال سلیم صاحب ہم نے وہاں سے MA کیا. ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے ہماری اسکالرشپ کو بڑھایا اور MA کرنے کے بعد میں ہم نے PhD کی. اور PhD کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا جب ہم اپنے ٹیچرز کے ان کے گائیڈنس کے پاس گئے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہ موضوع لینا چاہتے ہیں. میں خیر فراموش نہیں کرنا چاہیے پروفیسر ولی اللہ قنصاری کو جو بھی بات ہے کہ ایک بڑے استاد تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کلیم اصغر یہ سفینہ خوشگو بندرا بند داس کا لکھا ہوا ایک تذکرہ ہے آپ اس پہ PhD کیجئے اور اس کو ایڈٹ کر دیجئے. بہت اہم کام تھا وہ. بہت ضخیم کام تھا. جب ہم اپنے اساتذہ کے پاس گئے ان سے کہا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ کیا آپ زندگی پر ایران میں رہنا چاہتے ہیں. اچھا وہ بات دل کو ایسی لگی کہ ہم نے کہا بھائی دیکھیے ایران تو نہیں رہنا چاہتے لیکن کام کرنا چاہتے ہیں. کہتے نہیں یہ ٹیم ورک ہے. یہ آپ کے اکیلے بس کی بات نہیں ہے. یہ رکھا ہوا یہ تہران یونیورسٹی سے یہ چھپ چکا ہے. یہ 2 بار چھپ چکا ہے. تو آپ یقین مانیے سلیم صاحب ہمیں ایسا لگے اس میں کہ وہ کام کے جو 5 سال بھی مکمل نہیں ہوتا ہم نے اس کو 18 مہینے میں جو میکسیمم ٹائم تھا منیمم ٹائم اس میں مکمل کر لیا. اور ہماری تھیسس 2 جلدوں میں وہاں سے ایران سے ہوئی اور 2002 کی وہ بیسٹ تھیسس ہوئی جس پہ ہمیں
پورے ایران کی بیسٹ تھیسس مانی گئی اور اس پہ ہمیں گولڈ میڈل وغیرہ ملا. کیا بات ہے, دیکھیے کتنی عمدہ بات آپ نے, یہ تو ہماری نالج میں بھی نہیں تھی, ہم نے واقعی اضافہ کیا نالج میں. یہ بہت, یہ دیکھیں یہ محنت کا پھل, اگر ہمت مردہ مدد خدا, خدا مدد جبھی کرتا ہے اوپر والے کی. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اوپر والا جبھی کرے گا جب آپ کی لگن اور آپ کا جوش اور آپ کا ولولہ وہ کام آیا. اس نے پھر وہ جو اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی تھیسس کا لکھ دینا, یہ مذاق بات. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, میری تھیسس تقریباً 1200 پیج پر تھی, 2 جلدوں میں تھی. اور بہرحال جب ہم لکھنؤ رہے تو ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے پرابلم تو تھی, اقتصادی مشکلات تھی. ایک مثلاً 7 لوگوں کا خرچہ ایک دم اچانک وہ بیماری میں, ایسی بیماری میں کہ جس میں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے, اس میں کافی ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا تھا. تو اس میں ہم لکھنؤ میں سلطانیہ میں ان پریشانیوں میں رہتے ہوئے آپ نے یہ اسٹرگل جاری. حقیقت یہ ہے کہ ان پریشانیوں نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا. ارے واہ, کیا میں اکثر یہ کہتا ہوں, نہیں بھولنا چاہیے انسان کو واقعی. اگر ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے عیش و عشرت ملتی تو شاید آج ہم یہاں نہیں ہوتے. بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے. یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, یہ دیکھیں کہ آج جس سیٹ پر پروفیسر کلیم اصغر صاحب جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پرشین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے عہدے پر موجود ہیں, انہیں ایسے ہی نہیں مل گئی ہیں عظمتیں, ایسے ہی نہیں. انہوں نے بتا رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے اسٹرگل کیا, کتنی محنت کی ہے, کن حالات میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہے. اور نہ صرف جاری رکھا بلکہ جو اساتذہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ موضوع بہت بھاری ہے, اس پر ریسرچ کریں گے آپ, تو اس کے لیے تو ٹیم ورک انہوں نے بہت کم ٹائم میں وہ محنت کر کے دکھا دیا. یہ ہے آپ کا کام. بس یہ سب والدین کی دعائیں, یقیناً بزرگوں کی. ہم دن میں سلطان مدارس میں پڑھتے تھے, شام کو شیعہ کالج میں کلاس اٹینڈ کرتے تھے, اس بیچ میں اور اس کے بعد میں جو ہمیں ٹائم ملتا تھا ہم ٹیوشن پڑھاتے تھے تاکہ ہم اپنا خرچہ پورا کر سکیں. تو بہرحال یہ میں بتاتا ہوں, میں نے بتایا کہ مجھے جب بتاتا ہوں بچوں کو تو مجھے خود رونا آ جاتا ہے. بہرحال الحمدللہ 2002 میں نے اپنی PhD MA اور PhD دونوں تقریباً 4.25 سال میں ایران سے مکمل کر کے میں ہندوستان واپس آ گیا. ماشاءاللہ. اور اچھا پھر ایران میں رہے ہوں گے تو اب تو آپ کو دقت بھی ختم ہو گئی بولنے کی, فارسی میں الحمدللہ کوئی بولنا شروع کر دیا وہاں جب رہے تو کسی طرح کی کوئی. ناظرین دیکھیں فارسی زبان, کیونکہ آپ نے پرشین میں یہ سلسلہ فرض اپنا کیا ہے طے, تو ہمارے ہندوستان کی بھی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فارسی زبان کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے شاعر شعراء ہوئے ہیں, چاہے وہ اسد اللہ خان غالب ہوں, چاہے آپ پوری بہت بڑی فہرست ہے, وہ پہلے فارسی میں ہی کلام زیادہ تر کہا جاتا تھا, بلکہ اردو میں کہنا تو وہ بہت ایسا سمجھتے تھے کہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں, فارسی میں اگر کچھ کہا ہے اور اردو میں بھی اگر چاشنی اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب فارسی کی وجہ سے کیونکہ وہ تو لشکری زبان ہے, فارسی کی بہن کہا جاتا ہے. تو فارسی کا جو وہ مٹھاس ہے اور جو چاشنی ہے وہ آپ زیادہ بہتر. 800 سال تک تقریباً 800 سال تک ہندوستان کی سرکاری درباری زبان فارسی رہی ہے, اور میڈیول ہسٹری پوری جو ہے وہ پرشین میں ہی ہے. آج بھی آپ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں جائیے, جو لوگ میڈیول پیریڈ میں کام کرتے ہیں ان کو فارسی پڑھنا ضروری ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو لوگ اس میں میڈیول ہسٹری میں کام کر رہے ہیں, ان کے ہم کلاس لیتے ہیں, ان کے ہم پوری طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. حالانکہ بہت سی کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں لیکن ترجمہ ہے, اور وہ ابھی اتنا مواد باقی ہے کہ آپ کتنا بھی آپ کر لیجئے گا اس کو نہیں کر سکتے. تو 2002 میں آپ وہاں سے پھر تو 2002 میں نے اپنی PhD وہاں سے مکمل کی, اور میں ادھر ریڈیو ٹیلی ویژن میں بھی جاتا تھا, ٹرانسلیشن کرتا تھا. اس کے بعد میں مجھے کافی لوگوں نے چاہا سلیم صاحب کہ آپ یہاں رکیے. اچھا, ایران وہاں ایک سحر چینل شروع ہوا تھا تو وہاں تو اس میں مجھ سے وطن بس اوپر والے کی دین ہے, انہوں نے کہا دیکھیے آپ کی جو آواز ہے وہ ہمارے کیمرے کے لیے بڑی اچھی رہے گی. آپ ٹیکنیکل آپ کو سپورٹ کر رہی تھی وہ آواز بھی. ہاں, تو بہت ہر چند کوشش کی کہ آپ یہاں رکیے. جب میں وہاں سے آ رہا تھا واپس تو تب بھی آخر تک مجھ سے فون کر کے کہا گیا کہ نہیں آپ یہاں رک جائیے, دیکھیے ہندوستان میں جاب نہیں ہے. لیکن اپنے دل کے اندر جو جذبہ تھا سلیم صاحب کہ اپنے وطن کہ ہم خدمت اپنے وطن میں جا کے کریں, کیا کہنے ہیں وہ, یہ جذبہ جو ہے یہ دیکھیے ہم گئے تھے مولوی بننے کے لیے, لیکن قدرت نے ہمیں ادھر بھیجا تو ہم ادھر آئے. تو ہم نے کہا اگر ہم وہاں رہ کر خدمت کریں گے کوئی بری بات نہیں ہے وہاں رہ کر خدمت کرنا, لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم جا کر وہاں خدمت کریں گے. جبکہ بہت مشکل ڈیسیژن یہ آپ نے لے تو لیا تھا. آپ یہ سمجھ لیجیے سلیم صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھ سے ان صاحب نے کہا جو مجھے روکنا چاہتے تھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو مطلب اتنا پیسہ ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا, ہر سال ٹکٹ ملے گا, وہاں جاب کی پریشانی ہے. مگر میرے دل میں آیا نہیں کرنا وہیں. الحمدللہ وہ جو سلسلہ شروع ہوا جب 2002 میں یہاں آ گئے
ایران کلچر ہاؤس نے بلا لیا، وہاں کام کرتے رہے. اس کے بعد دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے پارٹ ٹائم. اور 2006 میں مجھے حکومت ہند کی طرف سے راشٹرپتی ایوارڈ، صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا. اب دیکھیے 2006 میں ہی آپ کو یہ راشٹرپتی ایوارڈ مل جانا مذاق بات نہیں ہے دوستوں. اور لیکن یہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یقیناً دعائیں بھی اور آپ کی لگن اور محنت یہ اللہ تعالیٰ اسے. اور وہ سلیم صاحب اسی کتاب کے کام کے اوپر مجھے میری تھیسس میں وہ کتاب ڈاکٹر صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ یہ کام ہی ایرانین پارلیمنٹ سے یہ 2 بار چھپ چکی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی محنت ڈاکٹر صاحب کی اتنے صفحات کی 2 والیوم میں، یعنی اسے لکھنے کے لیے تصور کرو دوستوں. میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے بہنوں سے کہنا تھا اسے لکھنے کے لیے کتنا پڑھنا پڑا ہوگا، کتنی تحقیق کتنی کرنی پڑی ہوگی. یہ تصور کریں تبھی عزتیں ملتی ہیں، تبھی اوپر والا عزت سے نوازتا ہے. راشٹرپتی ایسی ایوارڈ نہیں دے دیتا ہے، یعنی راشٹرپتی سے ایوارڈ مل جانا اور اس کتاب کے حوالے سے تو بہت بہت بڑی بات ہے. یہ میں واقعی ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا چلوں کہ اس کتاب کے حوالے سے. میں اور کتابوں کا بھی چاہوں گا ذکر، لیکن یہ ابھی اس لیے آیا کیونکہ آپ کو اس کتاب کے حوالے سے پھر وہ ایوارڈ ملا. پھر وہ 2002 کی سب سے بیسٹ تھیسس پورے ایران کی یہ تھیسس قرار پائی تھی. الحمدللہ. تو پارلیمنٹ سے 2 بار چھپ چکی، تیسری بار چھپنے یہ جاری ہے انشاءاللہ. دیکھیے تیسری بار ایڈیشن کا آ رہا ہے. یہ ریفرنس بک ہے، اس کو آپ کسی بھی یونیورسٹی کی لائبریری میں. ناظرین یہ صرف جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہی پرشین کا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں دہلی یونیورسٹی ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے ہندوستان کی تمام معتبر یونیورسٹی میں فارسی ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اور فارسی میں آپ یقین جانیے فارسی میں بھی جو لوگ دیکھیں جو کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں چاہے انہیں کوئی سا ہی میدان ملے، لیکن جب فارسی میں جب لگاؤ، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اپنے ابتدائی دور بتایا تو وہ آپ نے ترقی کی مناظر کیسے کیسے حاصل کیا آپ نے دیکھ لیا کہ پھر وہ اعزاز اور ایوارڈ اور کتابوں کے اوپر جب ایوارڈ ملتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ جی جیسے آپ نے ایوارڈ کے بارے میں کہا تو کتابوں کے اوپر تو اتفاقی بات ہے قطع کلام یہ انتظام ادب. انتظام ادب یہ دیکھیے ناظرین، اس پہ اردو اکیڈمی دہلی اور اردو اکیڈمی لکھنؤ سے بھی ایوارڈ مل چکا ہے. ٹائٹل دیکھیے، ٹائٹل بھی ناظرین کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اب انتظام ادب یہ اتنا یقیناً. دیکھیے آپ مجموعہ مقالات، یہ آپ کے جو مقالے جو آپ نے سیمینار میں بھی میں نے دیکھا ہے اکثر ڈاکٹر صاحب کو مقالہ پڑھتے ہوئے، تو وہ مقالہ ایسے ہی نہیں لکھ دیا جاتا ہے، بڑی تحقیق ہوتی ہے ان مقالوں کو جمع کر کے خوبصورت کتاب کی شکل دینا آپ کا کام تھا. لیکن پھر حکومت دہلی اردو اکیڈمی حکومت دہلی نے یہ اس کتاب کو اعزاز کے لائق سمجھا اور آپ کو ایوارڈ سے نوازا. یہ بھی آپ کی مبارکباد کے موقع. بہرحال کتابوں پہ شاید ہم بعد میں آئیں گے، وگرنہ انتظام ادب، استشمام ادب یہ اردو میں ہے. یہ میں تھوڑا سا کتابوں پہ ہی چاہ رہا ہوں. اچھا ایک کے بعد آ رہا ہے. دیکھیے یہ استشام ادب. اب یہ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ بھی ٹائٹل. دیکھیے اس میں بھی فنکاری مجھے کچھ تھوڑا سا آپ نے جو ایران میں وقت گزارا ہے یہ ٹائٹل میں بھی مجھے وہ نزاکت اور وہ فن دکھائی دے رہا ہے کہ کتاب جب دیکھی جائے نظر کے سامنے ہو تو فوراً آدمی اٹھا لے کتاب کو. یہ کتاب اتنی حسین اور اتنی خوبصورت کتاب یہ آپ کی منظر یہاں پر آئی. یعنی لگاتار کتابوں. جالب بات یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام انتظام ادب یہ اردو مقالات کا مجموعہ ہے. اس کا نام استشمام ادب یہ فارسی مقالات کا مجموعہ ہے. اور اس کا نام ہے انضمام ادب. یہ فارسی اور اردو دونوں مکس، آدھے فارسی کے مقالات ہیں آدھے اردو کے مقالات. دیکھیے کیا کہنے ہیں، اردو اور فارسی کو دونوں کو لے کر چلے ہیں اور اس میں کتاب کی شکل میں آپ کی کتابیں پیچھے بھی دی ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کا آ چکی تھی منظر عام پر. اور کتنا خوبصورت ٹائٹل، کتنی خوبصورت. مجھے واقعی دی جاتا ہے کہ کتاب کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا قاری یقیناً جب اس کا ٹائٹل بھی اتنا خوبصورت ہے. اور بھی میں دیکھ رہا ہوں تو ایک کتاب سامنے ہے، تیسرا لاپتہ ہے، اور اس پہ بھی مجھے گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے ایوارڈ مل چکا ہے. اور یہ انڈین انٹرنیشنل سینٹر میں ایک تقریب ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ ایوارڈ دیا گیا تھا. اور یہ ترجمہ کیا ہے میں نے مفقود سیبم کا. اس میں انقلاب کی داستانوں کا ذکر ہے. اگر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو یقین مانیے بے ساختہ رونے لگتا ہے آدمی کو اس داستان کو. اور
ہاں، کاپی میرے پاس صرف 2 ہی کاپی تیسرا بچی ہے. لاپتہ. ارے واہ 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 واہ، دیکھیے کیا بات ہے. یہ دیکھیے ترجمہ کرنا ایسا خالی یہی نہیں ہے کہ ترجمہ کر دیا، اسے اس انداز سے کرنا ترجمہ کہ جب اسے آدمی پڑھے قاری تو وہ بالکل اس میں کھو جائے. پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب کا اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہوا ہے، اور بڑا اچھا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے. کیا بات ہے. پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب کو بھی آپ نے یاد کیا، اس وقت بڑے کرم فرما رہے، وہ بھی اس سیٹ پر رہے ہیں آپ کے. آپ سے پہلے صدر شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ پڑھی، ان کی خدمات ہیں. بہت اچھے شاعر، بہت بڑے ادیبوں میں ان کا نام آتا ہے. ایک کتاب ابھی مجھے سامنے، فولادی آنسو. کیا کہنے ہیں، یہ فولادی آنسو ہے، یہ بھی اردو سے. فولادی آنسو، دیکھیے کیا عمدہ نام ہے. ٹائٹل دیکھیے اور کتنا خوبصورت اس کا یہ ٹائٹل کتاب، اور یہ دیکھیں آپ فولادی آنسو، یہ بالکل ایک انوکھا ٹائٹل ہے. یہ بھی فارسی داستانوں کا اردو میں ترجمہ ہے، اور خاص طور سے کربلا سے متعلق جناب علی اصغر کے سے متعلق جو داستان ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بالکل. بھائی آپ نے جو فولادی آنسو جو ٹائٹل دیا ہے، اور پھر وہ جناب حضرت علی اصغر کا آپ نے اس کے حوالے سے دیا کہ اصل اس کا نام اشک فولاد تھا. اچھا، اس کو ہم نے اردو میں فولادی آنسو ہو گئے، اور اشک فولاد سے فولادی آنسو پڑھا اس کا وہ ہے. دیکھ کتنی پیاری کتاب. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا کام، اتنی کتابیں ہیں کہ یہ بہت ضخیم کتاب رکھی ہے. یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں جناب سلیم صاحب، یہ وچن ہے. اچھا. اور یہ کنڑ جو ادب ہے، مذہبی لٹریچر ہے، اس کا یہ ترجمہ ان کی ایک کمیٹی ہے بسوا سمیتی کر کے، جس کے پریسیڈنٹ بی ڈی جیٹلی صاحب تھے، جو پریسیڈنٹ آف انڈیا رہے ہیں. ان کے صاحبزادے اس کے آج کل وہ ہیں، اس کے پریسیڈنٹ ہیں. انہوں نے اس ادب کو، ان کے تقریباً 2500 اقوال ہے کہ پیغمبروں کے جو ہیں، تو ان کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرایا ہے. اچھا. تو اس میں یہ وچن کافی ضخیم ہے. اس میں ہم نے اور پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب، ایک صاحب اور کشمیر سے ہیں پروفیسر جان صاحب، تینوں نے مل کے اس کام کو انجام دیا ہے. کام ہی ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب یہ آسانی سے ہاتھ میں سنبھالے بھی نہیں سمجھ لیں. اور یہ وچن ہے بھائی، وچن کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اتنا عمدہ کام. ڈاکٹر صاحب کے یہ کام ایسے ہیں کہ ایک ایک کام پر اگر ہم گفتگو کریں تو پورا ایپیسوڈ اس میں ہم پورے چلا جائے گا سارا وقت، کیونکہ کام ہی ایسے ہیں، کام بولتا ہوا نظر آتا ہے. یہ کتابیں، کچھ کتابیں ایسے سامنے رکھی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ ان کتابوں پر تھوڑا بہت آپ اپنا تھوڑا سارا بتائیے گا کہ کب کس موضوع پر آئی اور کیسے کیسے آئی. آپ کو راجپتی ایوارڈ ملا، اور پھر اردو اکیڈمی اور مختلف اعزازات، اور ایران تک سے سعدی ایوارڈ، شیخ سعدی ایوارڈ. شیخ سعدی ایوارڈ دیکھیے ایسے نہیں دیتا ایران، تو فن کے معاملے میں ایران میں بڑا قدرداں ہے، وہاں آسانی سے اعزاز بھی نہیں دیتے. بہت بڑا اعزاز ہے یہ شیخ سعدی اعزاز مل جانا یقیناً آپ کا وہ کام تھا جس کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں لوگ کہ آپ کو اعزاز دیا جائے، آپ کو ایوارڈ دیا جائے. اور جب اس طرح سے ایوارڈ حاصل ہو، اعزاز ملے، تو یقیناً اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دعائیں ہیں اور آپ کی محنت رہی. آپ دیکھیے میری کتابوں میں بیشتر میرے والدین کے نام انتصاب ہے، یا کتاب پروفیسر امیر حسن عابدی صاحب کیونکہ بابا فارسی کہلاتے تھے. تو ہمیں کبھی بھی اپنے فیلڈ کے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اسلاف کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں نے ایک کتاب ان کے نام جو ہے انتصاب کیا ہے، باقی اپنے والدین وغیرہ کے نام، تاکہ یہ ایک سلسلہ رہے. کیونکہ آج ہم جو کچھ ہیں سلیم صاحب، وہ والدین کے ہی. وہ تو میں دیکھتا ہوں. لیکن ناظرین ڈاکٹر صاحب کو اکثر دیکھا ہے. میں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو. اس وقت دوران گفتگو مجھے یاد آیا، ڈاکٹر صاحب بہت اچھی تحت اللفظ مجلس بھی پڑھتے ہیں، یعنی تحت اللفظ مرثیے. اور آپ کے کچھ چنندہ مرثیے ہیں جن پر آپ یہ سوچ کے ہوئے پڑھتے ہیں کہ مجھے روایتی مرثیے نہیں پڑھنے ہیں، وہ میر انیس و دبیر کو اور ان کو جوش کو اور لوگ بہت پڑھ رہے ہیں. آپ جدید مرثیہ پڑھتے ہیں زیادہ تر. اور اس میں خصوصی طور سے میں نے ڈاکٹر عظیم امروی اپنے بڑے بھائی کا ابھی تک ماں کے عنوان کا مرثیہ جو ہے وہ تو آپ بہت پڑھتے ہیں. حسین اور عصر حاضر اتحاد ہے، آپ نے پڑھا. حسین اور اتحاد ہے. یہ موضوعات جو ہیں یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ممبر سے. تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، کیوں نہ اپنے والدین کے اصالِ ثواب کی مجلس بھی کی جائے، تو اس میں اس طرح کے مرثیے پڑھ کر پیغام پہنچایا جائے. اور آپ کی آواز کنک، مطلب اس کی کھنک جو ہے آواز میں، وہ آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ ایران ٹی وی وغیرہ ایسی نہیں کہہ رہا تھا. وہ آواز پھر وہ جب ممبر سے گونجتی ہے تو خوبصورت مرثیے کی ادائیگی میں بھی بڑا اہم کام رول ادا کر رہی ہوتی ہے. تو والدین کے حساب سے آپ نے یہ بتایا کہ والدین کے لیے انتصاب کیا ہم نے کتابوں پر،
بار, اور انہیں کی دعائیں ہیں. اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلا کہ آپ نے کچھ عرصہ جاب کی ہے میرے خیال سے دہلی یونیورسٹی میں پڑھایا میں نے, تقریباً 3 سال تک وہاں پڑھا. ایران کلچر ہاؤس کام کرتا ہے. اچھا. اور ہفتے میں 3 دن دہلی یونیورسٹی. اچھا, ایران کلچر ہاؤس میں بھی مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے آپ لائبریری سے جڑے ہوئے تھے. نہیں, وہاں بھی کتابی لائبریری میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, لیکن میرا جو وہاں کام تھا وہ پرشین ورک دیکھنا تھا. پوری پرشین دنیا جو ہے ہندوستان میں پرشین ڈپارٹمنٹس وغیرہ کالجز ان سے کنیکٹ رہنا تھا کہ کہاں سیمینار ہو رہا ہے اور کس کو کس کتاب کی ضرورت ہے, کیا ہے. میری پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے وہیں لائبریری میں مجھے اس لیے یاد رہی, پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب کی یاد رہی کیونکہ میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے علی ظہیر, مرحوم نہیں رہے, اور آپ کے بھی بہت اچھے دوستوں میں تھے. آج بھی وہ یہ سمجھ وہ لائبریرین ہے غالباً. تو میں جب ان کے پاس جاتا تھا وہ کتابوں کے حوالے سے کچھ حاصل کرنے, تو ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی, اور پہلی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا تو بنا ہی لیا تھا. باقی تو پھر سلسلہ ایسا چلتا رہا کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتیں رہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر بھی ہوئے, باہر کے بھی ہوئے, کچھ سیمینار میں بھی گئے تو ساتھ ساتھ گئے ڈاکٹر صاحب کے, اور کچھ جگہوں پر سیمینارز میں مقالے جو ڈاکٹر صاحب کے پڑھے تو وہ اس کی جو تعریفیں لوگوں سے سنی تو اس کی خوشی ہم محسوس کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کو تو ہوتی. تو مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کانفرنسز اور یہاں سے اس یونیورسٹی کی نمائندگی کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یونیورسٹی کی نمائندگی دیگر یونیورسٹیوں کے سیمینارز میں دیگر شہروں میں جا کر کرنا, اور اس میں پھر مقالہ پیش کرنا, اور بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ یہ تو آپ اتنا, یہ جو آپ کو جو سیٹ ملی ہوئی ہے یہ تو اتنا آپ کو بزی رکھتی ہے کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں چھٹی یہاں سے یونیورسٹی بند ہو گئی لیکن آپ کا کام جاری رہتا ہے. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی لائن ہے نا اس میں یہی ہے کہ یہاں یونیورسٹی میں تو ہم یونیورسٹی کا کام کرتے ہیں بیٹھ کے صبح سے شام تک, اور یونیورسٹی کا کام کچھ گھر بھی کرتے ہیں, لیکن جو اصل تحقیقی کام ہوتا ہے وہ گھر پر جا کر ہوتا ہے. اکثر میں سلیم صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو 6 بجے کے بعد فری ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں مجھے ٹائم مل جائے, لیکن گھر جانے کے بعد میں ایک تو گھر کی دنیا, اس کے علاوہ یہ جو کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے نہیں لکھی جاتی, آپ لکھ بھی نہیں سکتے یہاں بیٹھ کر, کیونکہ یہاں کی ذمہ داریاں اتنی ہیں. اور ان ذمہ داریوں سے گھر میں جو ایک لائبریری اپنی پرسنل بنی ہوئی ہے جو گوشہ ہے وہ بڑا آپ کو مصروف رکھتا ہے, یہ کام وہیں کرنا پڑتا ہے. تو ہماری تو اصل جاب اگر دیکھا جائے تو 2 جابیں ہماری, ایک یہاں آفس میں رہ کر اور ایک اصل میں گھر جا کر, کہ جب ہم رات بھر تک پڑھتے رہتے ہیں, ادھر سے آوازیں آتی ہیں بچوں کی, اہلیہ کی, کہ بھائی سوئیے گا نہیں, تو اس میں ہم غصے میں ہو کے کہتے ہیں اگر ہم سو گئے تو پھر کتابیں کہاں سے آئیں گی. کیا کہنے ہیں, ہمیں تو خود صحیح سونا, سب کو جگانا بھی ہے جو سو رہے ہیں. کیا بات ہے آپ کا, ایک دن بھی اگر آپ نہیں پڑھیے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کے دن کا حساب ہم نہیں دے سکتے اوپر والے کو. کیا بات ہے, دیکھیے کتنے عمدہ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی. پروفیسر کلیم اصغر صاحب صدر شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ اس وقت ہمارے شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی, مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا, اور شاعر موقع نہیں چھوڑتا ہے, موقع مل جائے وہ اپنا ایک شعر پڑھ دے. میرا ایک شعر ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے, اس سے پہلے کہ کچھ لکھا جائے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے. تو جب تھوڑا سا لکھنے کے لیے تھوڑا سا پڑھنا ضروری ہے, تو اتنا لکھنے کے لیے کتنا پڑھنے کی ضرورت ہوگی ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں. تو آپ کی زندگی اوڑھنا بچھونا یہ پڑھنا پڑھانا اور لکھنا ہی ہو گیا. تو اس کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بات میں اور شیئر کرتا چلوں ناظرین, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سلیم خود اتنا بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کیوں نہیں اس کو سن رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے تو تجربات لے ہی رہا ہوں, لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے آج کی شخصیت پروگرام کی اہم شخصیت ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں جن کا ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں میرے ذہن سے نہ نکل جائے. آپ اتنے مصروف ہونے کے باوجود یونیورسٹی کی ذمہ داریاں, وائس چانسلر بلا رہے ہیں, ڈین بلا رہے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہی ملنا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, لیکن میں نے جو مجھے کانفیڈینس ہوتا تھا نا کہ ایک وقت تو ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات میری آج ہونی ہے, وہ ہے جمعے کی نماز. کبھی ڈاکٹر صاحب نے جمعے کی نماز ترک نہیں کی, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, اگر اس وقت بارش ہے, طوفان ہے, آندھی ہے, یا کوئی بھی حالات ہیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحب دلی میں ہیں تو یہاں پر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جمعے کی نظر آ جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے. یہ بھی میرا ایک دل میں آیا کہ یہ بات بھی آپ سے شیئر کروں. بہت ضروری چیز ہے. دیکھیے سلیم صاحب, حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کتنی بھی ضروری میٹنگ چل رہی ہو, اپنی ذمہ داریوں کو اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے متوقف کر کے کہ بھائی اس کو ہم بعد میں کنٹینیو رکھیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کو ایسے وقت میں سب جگہ بالکل یاد کیے ہوئے تو اللہ کیسے بھول جائے گا. دیکھیے تو ہمارا فرض ہے کہ جب وہ خدا ہم کو کہیں فراموش نہیں کر رہا,
اب ایک ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر. اس نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے کہ ہم اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. کیا کہنے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات. اور ڈاکٹر صاحب کو ساتھ میں دیکھتا ہوں میں کہ پھر مجالس میں بھی آپ پوری طرح سے شرکت کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں کہ محفلیں یوں تو اب سائی رات کی محفلیں ہونے لگتی ہیں, لیکن اس میں سائی رات تو ڈاکٹر صاحب نہیں بیٹھ پائیں گے جب اتنے مصروف ہیں, لیکن جانا نہیں چھوڑتے ہیں, چاہے وہ تھوڑی سی حاضری ضرور لگے. اگر مولا کی بارگاہ میں کوئی محفل ہے مولا کے ذکر سے, تو ذکر اہل بیت کا کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے انسان کو سلیم صاحب اپنی زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. جی جی جی. جہاں آپ آفس کا کام کرتے ہیں وہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, وہ بھی پوری طرح سے اس کی ذمہ داری رکھنا چاہیے. پھر سوشل زندگی کو بھی آپ کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی پہلوؤں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو مذہبی زندگی ہے. اچھا, مذہب صحیح معنوں میں سکھاتا ہی ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح ادا. میں حیرت کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نا ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملتا. ٹائم ملتا نہیں ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ہم کیسے آئیں, ہم کیسے کہیں جائیں, سب چیزیں ممکن. اگر آپ نے اپنا پروگرام, میں یہ ایک پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں, اگر آپ نے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا لیا ہے, برنامہ سیٹ کر لیا جس کو ہم کہتے ہیں, ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا ہے, پھر آپ اگر اس سے ہٹیں گے نا تو پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا بالکل. کیا بات ہے. میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ میں روز سوچتا ہوں صبح کو کہ آج کیا کیا کام کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں. اگر کسی کے آپ جیسے آپ نے ذکر کیا مجلس ہے یا محفل ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے. اگر رات کو مجھے 2 گھنٹے پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے کسی پروگرام میں شرکت کرنی ہے, تو اس 1 گھنٹے کو کہاں ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے, وہ ہنر ہمیں آنا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک بہت عمدہ پیغام آپ نے دیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ پورا پلان کر کے آپ کو کہاں سے کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے وہ آپ کو. وگرنہ وہ چیز اگر جو آپ کی 1 گھنٹے کی آج رہ گئی تو وہ کل 2 گھنٹے میں بدل جائے گی, وہ پھر آپ کو سیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, منظم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو زندگی جو ہے سب چیزیں چلتی ہیں ساتھ میں. دیکھیے دنیا داری بھی چلتی ہے, دینداری بھی چلتی ہے, آفس بھی چلتا, سب کچھ چلتا ہے, مگر آپ کو اپنا پروگرام سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, کتنی عمدہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے. دیکھیں سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ آدمی بیلنس کر کے چلے. بالکل بالکل, بہت عمدہ آپ کی بنیادی بات یہی ہے, بیلنس کر کے چلے. دیکھیں اگر مذہبی ایسا نہیں ہے کہ آپ, میں نے کہا کہ بڑے نمازی ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑے مذہبی پروگرام میں جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے فریضے سے ہٹ رہے ہیں. وہاں پر بھی آپ یعنی ٹائم آفس کے ٹائم نمٹ گیا ہے, لیکن پھر بھی آفس کا کام ہے تو آپ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں کام کرنا ہے, یہاں ڈیوٹی ملی ہوئی ہے, تو وہاں بھی پوری طرح سے اپنا فریضہ پوری طرح سے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی مذہب کہتا ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کے پاس ذمہ داریاں ہیں, جو بچوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری طرح سے نبھائیے, جو آپ کو والدین کی ذمہ داری ہیں وہ پوری طرح سے نبھائیے, جو آپ جاب جہاں کر رہے ہیں, جہاں ملازم ہیں آپ, وہ پوری طرح سے نبھائیے. اسی طرح سے اس کا شکر ادا کرنے اوپر والے کا بھی جائیے, وہی آپ نے اس طرح سے ادا بھی کیا. اور بڑا عمدہ بات آپ نے کہی. یا سلونی ہے, سلونی امروہہ سے نکلتا ہے, تو اس میں ہے. اس کے علاوہ اور جو دیگر مذہبی بھی مضامین لکھنے کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی ہماری ایک شناخت ہے بالکل پوری طرح سے. تو اس لیے ادبی کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے. اچھا, آپ نے جو ادھر جو آپ کے طلباء رہے تو ریسرچ اسکالر جو ہیں ان کو بھی بہت سارے لوگ تو ریسرچ کر چکے ہوں گے آپ کے مدد لے کر. بالکل تقریباً سلیم صاحب میں نے 12 PhD مکمل کرا دی ہیں. ارے واہ, دیکھیے 12 PhD. اور اس وقت 5 اسٹوڈنٹ میرے انڈر میں PhD کر رہے ہیں. ابھی بھی 5 اسٹوڈنٹ آپ کے انڈر میں PhD کر رہے ہیں. تقریباً 12, تو کتنی عمدہ فگر آپ نے دونوں بتائی ہیں. تو یہ بھی بڑا اچھی بات ہے حسن اتفاق کہ آپ کے انڈر میں لوگ PhD کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں. تو بڑی ذمہ داری اور بڑی اہم کام آپ انجام دے رہے ہیں. مختلف رسائل میں مسلسل مضامین چھپے رہے ہیں, مختلف جگہوں پر کانفرنسیں کرنے. آپ زیارات کو بھی جانا ہوا آپ کا, کربلا تو عمرہ اور حج تو کیے. جی حج تو ہوا ہے, اور ایران میں تو ظاہر سی بات ہے, کربلا وغیرہ کے لیے مسلسل یہ رہتا ہے کہ اب جائیں گے, لیکن ابھی جب تک ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کربلا کی صدارت کی ذمہ داری ختم ہوتے ہی انشاءاللہ سب سے پہلا ارادہ ہمارا کربلا جانے کا ہے. ایک میں آپ کا ذاتی سوال صاحب میں کہوں, چاہتا ہوں بچوں کو بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کے والدین کا آپ نے ذکر کیا, اب آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے یہ بھی تو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. بہت اچھا سوال ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو مکمل ہونا مشکل ہے. جی ذرا سا بتائیے گا. تو میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ سے بیٹی بڑی ہے جو اس وقت وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہسٹری آنرز کر رہی ہے, اس کا 2nd ایئر ہے.
اور میڈیول ہسٹری کی طرف وہ فارسی میں آنا چاہتی تھی. ماشاءاللہ. میں نے کیا نام ہے اس اس کو کہا سحر فاطمہ. سحر فاطمہ. واہ 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 واہ. تو سحر فاطمہ تو اس کے بعد اس میں آنا چاہتی تھی. تو ہم نے کہا نہیں آپ میڈیول میں کیجیے. خیر اس کا شوق تھا پہلے سے کہ مجھے جو ہے ہسٹری میں یا انگلش آنرس کرنا ہے پرشین. تو ہم نے کہا اگر آپ ہسٹری میں آپ کریں گی تو اس میں ہسٹری میں میڈیول ہسٹری میں تو آپ کو پرشین بھی کام دے گی. تو بہرحال وہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک صاحبزادے جو ہیں ایس ایم زین اصغر. زین اصغر. اچھا. جی جی ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے ابھی 12th کمپلیٹ کیا ہے ابھی, اور اب ظاہر سی بات سی یو ٹی کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور جامعہ کے ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں. کامرس ان کی فیلڈ ہے. اچھا. ان کو پہلے سے کامرس میں زیادہ وہ تھا. تو اب شاید ہے. اچھا آپ کی شادی جو ہوئی ہے وہ جہاں کہاں سسرال آپ کی کہاں کی ہے؟ سسرال جو ہے وہ ہماری اصل میں رہنے والے تو یہ لوگ مظفر نگر کے قوال کے ہیں. قوال کے برابر میں ایک گاؤں ہے پال. تو پال سے ان کا تعلق ہے. وہ شاید ان کو ان لوگوں کو جو ہے مثلاً اس میں ملا تھا ذمہ داری میں ان لوگوں کو. اچھا. لیکن اب وہ فیملی پوری دہلی میں رہتی ہے. دہلی میں ان کے تمام عزیز و اقارب جی میں تو کچھ ماشاء اللہ. دیکھیں میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ اس میں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ بھابھی کو بھی مبارکباد دینا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے پوری طرح سے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ان کو کوآپریٹ کیا. اگر گھر کی زندگی آدمی کی ڈسٹرب ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی یہ میں اس لیے پیغام میرا دور تک جائے اس لیے ہی اس وقت میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر گھر میں آدمی مطمئن ہے, اس کی شریک حیات اس کے ساتھ دے رہی ہے, اس کے بچے اس کو کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو باپ کے تو فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھے یا وہ شخص اپنی بیوی کا خیال رکھے, لیکن اس کے بچوں کو بھی فرض ہے, بچوں کا بھی اور اس کی شریک حیات کا بھی فرض ہے کہ اسے ایسا ماحول دے کہ وہ زندگی میں ترقی حاصل کرے. اور بالکل حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا تو شاید آپ اگر میری کتابوں کو دیکھیں گے تو مقدمے میں ان کا ضرور شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے ضروری ہے بچوں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اپنی اہلیہ کا کہ کیا کہنے وہ موقع فراہم کیا کہ ہمیں. واہ واہ. یہ تو یہ اس طرح سے آپ کے ترقی کے مناظر اسی طرح سے طے کرتے گئے. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو سب سے مل جل کر ہی ہوتا ہے. اگر ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ مجھے کوآپریٹ نہیں کرتے تو شاید یہ ہمارا علمی اور تحقیقی سفر اتنا آگے نہیں بڑھتا. وقت بڑی تیزی سے ڈاکٹر صاحب گزر گیا اور ہم چاہ رہے تھے آپ سے بہت کچھ گفتگو کرنا, لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ آپ سے جی تو بہت چاہ رہا تھا. لیکن کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں, کچھ بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں, ہم کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کیا کریں, بڑے مایوس ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی کہ ہم. لیکن آپ کی سیرت جو میں نے آپ کی جو آپ نے اپنا پورا دور اپنا جو ابتدائی تعلیم سے لے کر اب تک کا سنایا ہے وہ ایک پورا ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں سلیم صاحب, آپ بالکل یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جائیں, یہ آپ کو انتخاب کرنا ہے. لیکن کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی فیلڈ جو ہے کسی سے کم نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے, آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس میں فن کے ماہر بنے. بس بہت اچھا, بہت اچھی بات کہی آپ نے. عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مثلاً یہ اردو, فارسی, یہ سوچتے ہیں کہ ایسی سبجیکٹ ہے. نہیں, اگر آپ اس میں جائیے اور اس میں آپ محنت کریں گے تو آپ اپنا ایک مقام بنائیں گے. آپ دیکھیے آج ہماری فارسی کی دنیا سے آپ دیکھیے لوگ وائس چانسلر بننا ہے. خود ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر مظہر آصف صاحب فارسی سے ہی ہیں, وہ وائس چانسلر ہیں. پروفیسر عین الحسن صاحب آپ دیکھیے وائس چانسلر رجسٹرار ہیں, مانو میں ہیں, حیدرآباد میں ہیں. تو پرشین کے پرشین کے ہی ہیں. تو پرشین تو ایک ایسی زبان ہے کہ اس کے بغیر تو ہم ہندوستان میں چل ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. دیکھیے اس زبان میں رہ کر اور پھر کیسے کیسے اور ادھر اردو کی شیرینی, اس سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے. سمجھے. بالکل بالکل بالکل. تو اچھا فارسی والوں کے لیے تو اردو ایسا ہے کہ وہ تو بالکل اس کی ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے سے نکلی ہوئی ہے. بالکل بالکل. تو اگر آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ مطلب لائن زیادہ لگی ہوئی ہے. اگر ہمارے ہاں فرض کیجئے ہیومینٹیز میں ایک پوسٹ آتی ہے, اس پہ 10 کینڈیڈیٹ ہے, تو اگر اس میں انجینئرنگ میں 5 پوسٹیں آ رہی ہیں تو اس پہ آپ کو 5000 اسٹوڈنٹ ملیں گے. یہ فرق دکھ جائے گا. تو اگر آپ کو اپنا ذہن جو ہے وہ ذہن سازی کرنی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور جب کسی بھی میدان میں جائیں تو آپ اس میں بالکل فل ہو کے رہیں. بہت اچھی بات, بہت سمجھے, پوری طرح سے. پھر آپ لوگ آپ کے پیچھے گھومیں گے. کوئی ڈپارٹمنٹ چھوٹا نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں, کوئی سبجیکٹ چھوٹا نہیں ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ چھوٹا نہیں ہے.
اور کوئی انسان چھوٹا نہیں ہے. ہاں یہ بھی بات ہے. کہنا کہ انسان چھوٹا، کوئی چھوٹا نہیں ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. انسانوں میں سے ہی لوگ پرائم منسٹر بنتے ہیں، انسانوں میں سے لوگ جو ہیں وہ راشٹرپتی بنتے ہیں، انہیں سے مکھیہ منتری بنتے ہیں، انہیں سے آئی ایس بنتے ہیں، انہیں سے IPS بنتے ہیں، انہیں سے پروفیسر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، انہیں سے پیون بنتے ہیں. کوئی چھوٹا نہیں ہے. بغیر پیون کے آپ کی زندگی نہیں ہے اور بغیر افسروں کا آپ کی زندگی نہیں. کام سب برابر ہیں. کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جس فیلڈ کا بھی آپ انتخاب کیجیے، یہ بہت اچھی بات ڈاکٹر اس میں جو ہے آپ محنت سے کام کیجیے انشاءاللہ. کیا بات ہے. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب نے مثال دے دی ہے کہ آدمی ہیں جو چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، چاہے وہ PM ہو، چاہے وہ CM ہو، چاہے وہ DM ہو، یعنی کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، اور چاہے وہ چھوٹا سا، آدمی کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. بنیاد چیز ہے، مین چیز ہے انسانیت. اگر انسان اچھا نہیں ہے تو وہ کوئی بھی عہدہ ہو وہ کسی کام کا نہیں. اور اچھا انسان ہوگا تو وہ زندگی کو بیلنس کر کے چلے گا. اسے معلوم ہے کہ میں بچوں کے ذمہ داریاں کیسے نبھاؤں، اپنے شریک حیات کے ساتھ کتنا وقت دینا ہے، والدین کو کتنا وقت دینا ہے، سماج کو کتنا وقت دینا ہے، اپنی جاب کو کتنا وقت دینا ہے. یہ سب بیلنس کر کے وہ جو چلے گا وہی زندگی میں کامیاب بھی ہے. یہی آپ کی پوری اس وقت کی گفتگو کا نچوڑ تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کم عمر میں اور بہت کم وقت میں اتنے ترقی کے منازل طے کیے. آج بھی ناظرین دیکھیں وہ یہ بیلنس کر کے چلنا ہی ہوا کہ آج بھی آپ نہ جانے کتنی کتابیں آتی ہیں. اب بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس رکھی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر ذرا سا پڑھ کر کچھ تبصرہ کر دیجئے. اب تبصرہ کسی کی کتاب پر کرنا خالی یہ نہیں ہے کچھ 4 لائنیں ایسی لکھ دیں، بلکہ اسے پڑھنا پڑتا ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب اس مصروف لائف میں اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا حوالے دے کر وہ مضمون بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے اجرا کے پروگرام میں بھی اگر وقت ہو سکتا ہے تو پہنچتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ بہت بڑی بات ہے اتنی مصروف لائف میں اتنا وقت نکال دینا. لیکن جب سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر بھی میرا حق ہے، اور جب اس شخص نے مجھ سے کہا ہے تو یقیناً کسی امید کے ساتھ کہا ہے تو اس کو بھی دل لگتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی پورا انصاف کرتے ہیں. ناظرین اب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا اور ہمارے اس پروگرام شخصیت کو اتنا مزید اہم بنا دیا کہ ہمارے جو چھوٹے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں انہیں بھی یقیناً اس گفتگو سے بہت کچھ حاصل ہوگا. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ذرے کو اس لائق سمجھا. اور ظاہر سی بات ہے میں مجدداً جو ہے وہ معذرت خواہی کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھ سے تقریباً 1 سال سے پہلے سے، آج جانے سے پہلے سے آپ مجھ سے برابر مجھے یاد دہانی بھی کراتے رہے. مصروفیات کی بنا پر میں آپ کو وقت نہیں دے پایا تھا، لیکن آج وہ وقت آ ہی گیا. بہرحال یہی ہے کہ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام اسی طرح سے اور شخصیات کے آئینے میں ہے نا پروگرام، جی شخصیت کے آئینے میں یہ اور زیادہ ترقی کرے. اور انشاءاللہ آپ کے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے ظاہر زیادہ، میں نے بھی بہت سے پروگرام دیکھے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام کو. اور بہرحال میں ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں آپ کا. تھینک یو. خدا حافظ. ناظرین اسی کے ساتھ یہ آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. شخصیت کے اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے حضور حاضری دیں گے. تب تک کے لیے اس خاکسار کو اجازت دیجیے. آداب.